میں ایک عرصے سے یہ بات کہتا رہا ہوں، مدتوں سے کہتا رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا کوئی پاکستان میں دشمن نہیں ہے، اور جو ہمارے دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے جنہیں ہم اپنا دشمن مانیں۔ بد کردار لوگ، جی کہیں سے چیک پکڑنے والے لوگ، اب بھی اتنا واضح ہو جانے کے بعد کہ حق کیا ہے، اب بھی کہیں کونے خدروں سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مگر مجھ سے ایک جوان کہنے لگا مولانا یہ اب بھی نہیں مان رہے۔ میں نے کہا انہیں آڈٹ کروانا ہے، حساب نہیں دے پائیں گے۔ انہیں تو ایجنڈا دیا گیا تھا پاکستان میں سنی شیعہ کو لڑوانے کا، مگر یہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا پیسہ ضائع گیا، ان کا پیسہ ضائع گیا۔ یہ ہماری چھتوں سے علم نہیں اتروا پائے، یہ ہم سے مجلسیں بند نہیں کروا پائے۔ جی یہ آج کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں، ہم تو چوک پہ مجلس کرتے ہیں، ہم تو اس مجلس اعضاء کے لیے اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ یہ ہمارا سب کچھ ہے بھائی، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ میں کئی جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، برابر والا گھٹنا سیدھا کرے گا تو برابر والے کو پتہ چلے گا کہ یہ ہل رہا ہے، گھٹنا سیدھا کر رہا ہے۔ بدنوں کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روحوں کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہی کوئی اور جگہ ہے۔ لہٰذا بہت روشن انداز سے الحمدللہ پاکستان کی حکومت کا کردار بہت اچھا رہا، اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پوری دنیا میں دو ہی ملک ہیں جو نظریوں کی بنیاد پر بنے، ایک باطل نظریے پر اسرائیل اور ایک حق نظریے پر پاکستان۔ جی وہ قابض ہو کر، اپنے نظریے پر قابض ہو کر، نظریہ کی بنیاد پر قابض ہو کر اس نے مسلمانوں کو فلسطین سے نکالا اور ایک غاصب حکومت بنائی، اور پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسلامی نظریے پر بنایا۔ اور یاد رہے کہ پاکستان کو محمد علی اور فاطمہ نے بنایا ہے، اور پاکستان کو سنی نے سوچا تھا اور شیعہ نے بنایا ہے۔ لہٰذا یہ سنیوں کا ملک بھی ہے اور یہ شیعوں کا ملک بھی ہے۔ نہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں، تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سنیوں کو شیعوں کے ساتھ رہنا ہوگا اور شیعوں کو سنیوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور ہمارے اس خطے کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ جی میں خاص طور پہ جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، جی وہاں کا تو سنی بھی علم لگاتا ہے اور کالے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے صاحب وہ زنجیر کا ماتم اور خون کے ماتم کا وہ کیوں بھائی، وہ کہا وہ صاحب وہ مذہب کی توہین ہوتی ہے شاید اس وجہ سے روکا گیا تھا۔ انہوں نے کہا صاحب کون کرے گا؟ تو ان کا وہ غیر شیعہ۔ کہہ لیں ہمارے تو پورے جلوس میں غیر شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ جی لاہور میں میں نے 2000 مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا ہے، اسی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں۔ 10 سال تک پڑھتا رہا یہاں عشرہ، بات پرانی کر رہا ہوں 15 سال پہلے کی۔ 2000 ماتمی، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی شعر کو شعر کا طرح سنو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ سمجھے؟ لہٰذا یہ جگہ ہمیں شجاعت عطا کرنے والی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والا بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی مجھے تعجب ہوتا ہے ملک صاحب، ایک گلہ کر رہا ہوں اپنی قوم کے بعض افراد سے، کبھی کبھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ چائے کی پیالی پہ اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جی شوال کا مہینہ ختم ہو رہا ہے نا، بس ذیقعد اور ذی الحجہ تو رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد محرم ہے، پھر محرم کے تقریباً مہینے کے بعد سفر کا مہینہ، اور اس کے 20 تاریخ کو چہلم۔ جی یہ کیا کہتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں جا کر باتیں کرتے ہو کہ ہم مشین نہیں نکالیں گے؟ کیوں نہیں نکالو گے؟ جی پریس کانفرنس سے افسران کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالیوں پر ایمان بیچنے والے،
جی کیا بات ہے قبلہ صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی ان کا کام، میں پنجاب حکومت کا بھی ممنون اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال چہلم سے 2 دن پہلے پنجاب ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کینسل کر کے اس اسٹے کو جو ہمارے وکیلوں نے لیا وہ منڈی بہاؤدین میں جہاں جہاں جا رہا تھا، میرا کوئی کردار نہیں ہے مگر جو ہے وہ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں جا رہا تھا وکیلوں سے مل کے کہہ رہا تھا کہ یہ روکیں گے اور آپ اسٹے لیں گے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. آج بھی آپ وکیلوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ بولتا ایسا اب نہیں ہوگا، جی بہت ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس سال ہر سال سے زیادہ بڑی مشی نکلے گی، زور سے بولیے انشاءاللہ. اور اگر ایسا خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو وکیل حضرات تیاری رکھیں. یہ انتظامی آرڈر ہوتا ہے، پاکستان کا آئین تو ہمیں اجازت دے رہا ہے، پاکستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. یہ انتظامی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اس طرح کی اجتماعات کو روک دیتے ہیں تو اس کو چیلنج کیا جائے، اس کو جا کر عدالت میں بات کی جائے. یہ جو بنیاد مشی کی شروع آپ نے کی تھی، میں خادم، اور قبلہ یہ ان لوگوں نے جو کربلا کی مشی نہیں کر سکتے وہ اس ملک میں یہ فقیر آدمی کہاں، مسکین آدمی، مولا علی کا مولا حسین کا مرید کہاں جائے؟ وہ یہیں تو اپنے ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ میں جائے گا نا، ایک آبادی سے دوسرے آبادی میں حسین حسین بولتا ہوا جائے گا نا. تو یہ یاد رہے. اور خبردار میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تم بعض لوگوں کی باتوں کو وہ نہیں کرنا، فالو نہیں کرنا. یہ کوئی بات نہیں کہ ایف آئی آر کٹ گئی. کیا ہوا ایف آئی آر کٹ گئی؟ کوئی بھینس چرانے پہ کٹی ہے؟ کوئی کسی زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کرنے پہ کٹی ہے؟ مولا حسین کے لیے کٹی ہے نا، مولا علی کے لیے کٹی ہے نا. جو اہل بیت کے نام پر اگر ایف آئی آر کٹ رہی ہو اسے گلے میں ہارٹ بنا کے ڈال لو، رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو، ریکارڈ پر آ گئے ہو کہ تم مولائی ہو. لہٰذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں پنجاب حکومت، سندھ حکومت کا، خاص طور پر ان 2 صوبوں میں، کیونکہ اور صوبوں میں اپنی نوعیت کے مسائل ہیں، مگر سندھ اور پنجاب میں الحمدللہ گزشتہ 2022 سے یہ مشی کا سلسلہ ہے تو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یاد رہے کہ ہم جس مشرب کے لوگ ہیں، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں، وہاں والے کا انداز اور چال ہی کچھ اور ہے. لہٰذا اس چال کو ابھی پچھلے دنوں ایک کلام ہوا تھا تو میں اس کے چند شعر سنا دیتا ہوں. سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے نا آپ. سرمے طور لگا، کوہ طور، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ کے دیدار کو گئے تھے. سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. بڑی عنایت. آپ شعر سن رہے ہیں. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب تشریف فرمائیں. اپنے قبیلے کے ممبر پہ آنے والے، اسٹیج پر آنے والوں سے بات کر رہا ہوں. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نشر پیدا کر. یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے. بس بہت ہو گئی آپس کی لڑائیوں کا تذکرہ ممبر سے. اپنی الجھنوں کو ممبر سے بیان مت کرو. جی ہماری قومی الجھنیں، ہمارے عقائد کے مسائل، ہماری فلاں عقیدے کا مسئلہ یہاں سے بیان نہیں کرو. یہاں وہ کامن بات کرو جو سب کے لیے مشترک ہو. ورنہ وہ جو سنی بھائی
سن کر آ گیا تھا کہ ذریت بھائی پڑھنے آ رہے ہیں تو میں انہیں سننے جاؤں، اور وہ جب دیکھیں گے کہ یہ مثلاً شہنشاہ کو سننے جاؤں اور وہ دیکھیں گے کہ میں اپنی الجھنوں میں لگا ہوں، وہ کہیں گے بھائی یہ ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، میں آئندہ مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بھی مولا حسین کا مرید اگر میری وجہ سے کم ہو گیا، مجھے مولا کو جواب دینا پڑے گا۔ مولا کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں نے مولا کے چاہنے والوں میں کمی کر دی، اس لیے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر، اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے۔ ایران کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا یہ شعر، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔